والفرقان الحمید ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سر دوست احباب، درود پاک پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالم العلوذ بہ سواک عند حلول الحادث امامی۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ لا تعداد درود پاک اس ہستی پر جن کے توسل سے ہم اشرف المخلوقات ٹھہرے۔ بلا تمہید آج جو چند گوشے لے کر آپ کی بارگاہ میں قرآن و سنہ کے لے کے آیا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صدق دل سے آپ کو بیان کرنے کی اور آپ کو صدق دل سے اس کو محفوظ کرنے کی اور ہم دونوں کو مل کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل 14 اگست ہے، آزادی کا دن جس کو کہا جاتا ہے۔ آزادی کا دن تو روز ہی ہوتا ہے، لیکن 14 اگست کو کیونکہ پاکستان 2 سامراجی قوتوں سے آزاد ہوا تھا، ایک انگریز اور دوسرے ہندو۔ انگریز حالانکہ یہ تو جنہوں تاریخ دان ہیں یا جو تاریخ کے شائق لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ انگریز تو صرف تجارت کرنے آئے تھے، بس ان کا کام ہی صرف تجارت کرنا تھا، لیکن انہوں نے ایسے پنجے گاڑے کہ یہاں پہ بر صغیر میں خود آ کے مسلط ہو گئے۔ اگر ہم تاریخ کو اگر نظر دوڑاتے ہیں تو نواب سراج الدولہ سے لے کر ٹیپو سلطان تک اور آخری جو مغلیہ بادشاہ ہے جس کا نام بہادر شاہ ظفر ہے، جس کی کہانی بھی جو ہے اردو کی بک میں ہے، جو بورڈ کی کلاس 9 10 میں ہے وہ اکثر جانتے ہیں کہ وہ کہانی کو پڑھتے ہیں بہادر شاہ ظفر کی، کہ آخری وہ بادشاہ تھا ایسا عیش میں مبتلا کیا اور یعنی میں مبتلا کیا، فحاشی میں مبتلا کیا کہ وہ تخت نہ رہا، اور مسلمان ایک پس کے قوم رہ گئی۔ نہ آزادی ان کو کسی جگہ پہ اکٹھے نماز پڑھنے کی تھی، نہ آزادی کسی جگہ پہ اپنے رسم و رواج کی تھی۔ اب تو ہم آزاد ہیں، نماز پڑھنے کے لیے بھی، زکوٰۃ دینے کے لیے بھی، روزہ رکھنے کے لیے بھی، لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں، ذرا نظر اپنی ذرا پیچھے دوڑائیں اور پیچھے دوڑا کر وہ منظر کیسا ہوگا جب ہر ہاتھ میں تلوار تھی اور ہندو قوم جو ہے یہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہو گئی۔ انگریزوں کے ساتھ مل کر ہندو، سکھ، جتنی اقلیت جماعتیں تھیں وہ مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کے ساتھ، اور جو تاریخ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جو نوکریاں نہیں ملتی تھی، نوکریوں سے نکالنا شروع ہو گئے کہ ان کو انگلش نہیں آتی، ان کو یہ نہیں آتا۔ قسم پرسی کا عالم یہ تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں 22,000 علماء کو شہید کیا گیا، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ 22 کو 1 2 10 15 یا 20 یا 30 یا 40 یا 50 یا 70 یا 100 نہیں، 1000 بھی نہیں، 22,000 علماء کو توپوں کے آگے رکھ کر توپیں چلائی گئی
کہ یہی وہ ہیں جو ممبر و محراب کے مالک ہیں، کہ لوگ ان سے عقیدت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ 22,000 علماء کی قربانی یہ آزادی کا پہلا قطرہ نہیں تھا، پہلا خون کے پہلے سمندر تھے۔ اور اس میں ایک نہیں، ہر عالم نے جگہ جگہ اور نگر نگر یہ پکار لگائی کہ اب ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے۔ یہ کہنا تو آسان بات ہے، کرنا بڑی مشکل بات ہے، پریکٹیکل، کہ سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔ یہ آخری سطح تھی۔ جب انسان لڑائی جب ہوتی ہے نا، تو اگر انسان مجبور ہو جائے تو وہ کہتا ہے یار مجھے مار ہی دو گے نا، گولی مار دو مجھے، اس سے زیادہ تم کیا کر سکتے ہو۔ تو مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ ایک پکار اور ایک نعرہ، اور اس میں پریکٹیکل بھی باقاعدہ ہوتا رہا۔ انہوں نے کہا سینے پہ گولی کھائیں گے اور پاکستان بنائیں گے، کہ اب اس کے بعد اور اس سے پہلے کہا ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، اب ہمیں پاکستان چاہیے۔ قائد اعظم کی بات تو کسی کو اتنی سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ اکثر تقریریں انگلش میں کرتے تھے، تو لوگ جو ہے وہ جوک در جوک اس کا حصہ بنتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا، ایک بابا جی سے پوچھا، بابا جی تقریر سننے آئے ہو آپ مسٹر قائد اعظم محمد علی جناح کی، یہ تو آج اس نے تقریر کرنی ہے انگلش میں اس لیے تاکہ باقی اداروں کو پتہ چلے، جو انگریز قوم ان کو پتہ چلے کہ قائد نے کیا پیغام دیا ہے۔ کہا بابا جی تم تو ٹرالیوں میں آئے ہو، اور تم تو کھوتی ریڑیوں میں آئے ہو، گدا ریڑی میں آئے ہو، کیا بات ہے، تمہیں سمجھ تو نہیں آئے گی، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ تقریر آج قائد اعظم نے انگلش میں کرنی ہے۔ تو بابا جی مسکرا کے کہتے ہیں، کہا ہمیں سمجھ تو نہیں آنی، لیکن یہ بات پکی ہے کہ یہ جو بندہ کہے گا وہ صحیح کہے گا۔ یعنی آنکھیں بند کر کے محمد علی جناح پہ، نام بھی تو ظاہر ہے کہ محمد علی تھا نا، نام بھی ایسے اللہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر میں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ اکیلا بندہ نہ ڈر کھڑا ہو گیا۔ کسی نے ان سے کہا کہ محمد علی جناح بتائیں یہ پاکستان بنے گا بھی کہ نہیں بنے گا؟ ادھر ایک طرف ہندو قوم ہے، ایک طرف انگریز ہے، تم مسلمان ہو، نہ اتنے لوگ آپ میں پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے اتنے نہیں ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ پاکستان ہم لے کے رہیں گے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے مسکرا کے کہا ارے وہ تو دور کی بات ہے، کہا پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جب بر صغیر میں پہلا بندہ مسلمان ہوا تھا۔ اب انداز دیکھیں، بات دیکھیں، کہا تم تو ابھی کی بات کرتے ہو، کہا ابھی کی بات چھوڑ دو، کہا پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جب بر صغیر میں پہلا بندہ مسلمان ہوا تھا۔ کسی نے پھر پوچھا، کہا یہ ٹکڑا خالی حاصل کرنا ہے آپ نے، زمین حاصل کرنی ہے آپ نے؟ کہا نہیں، کہا ہم ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں جہاں پہ ہمارے بھائی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار سکے، طریقے پہ گزار سکے۔ اور یہ جو دو قومی نظریہ ہے، یہ دو قومی نظریہ کی بنیاد ہی اسی پہ تھی۔ کسی نے کہا کہ ہندو اور آپ مل کر ہی ایک ملک لے لیں، چلتا رہے گا سسٹم، تو کہا نہیں، ان کی قوم اور ہے، ہماری قوم اور ہے۔ اور بڑا وہ آپ کا مشہور جملہ تھا، کہا کہ آور گاڈ از سیپریٹ، کہا ہمارا اللہ تو اللہ ہے، ان کا اللہ اور ہے، ہمارا اللہ اور ہے۔ کہا کہ آور پروفٹ از سیپریٹ، کہا ہمارا نبی اور ہے، ان کا نبی تو ہے ہی نہیں۔ انداز دیکھیں، کہا کہ آور گاڈ از سیپریٹ، آور پروفٹ از سیپریٹ، پھر کہا آور کلچر از سیپریٹ، کہ ہمارا کلچر بھی الگ ہے، ہمارے نکاح کی رسم و رواج الگ ہیں، وہ نکاح کسی اور طریقے سے کرتے ہیں، ہم کسی اور طریقے سے کرتے ہیں۔ ہم مردے کو اٹھاتے ہیں، اس کو خوشبو لگاتے ہیں، اس کو کپڑے پہناتے ہیں، پھر ناز سے اس کو اٹھاتے ہیں،
پھر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، پھر اس کو ناز سے دفناتے ہیں، پھر مٹی ڈالتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں کہ ہمارا کلچر الگ ہے۔ ان کا کلچر یہ ہے کہ وہ اپنے مردے کو اٹھاتے ہیں، ایک جگہ پہ پہنچاتے ہیں، پھر ایک بندہ جو ان میں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ آتا ہے اور اس کو آگ لگاتا ہے، سارے اس کو تکتے ہیں، کہا دیکھتے نہیں ان کا مزاج اور ہے اور ہمارا اور ہے، کہ our God is separate, our prophet is separate, our culture is separate، اور پھر آگے کہا our قرآن is separate، کہا ہمارا قرآن بھی الگ ہے، کہا جب یہ ساری چیزیں our religion is separate، کہا ہمارا جو مذہب ہے یہ بھی ان سے الگ ہے، اور کہا کہ جب اتنی بات ہو جائے، کہا therefore، کہا کہ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ separate state، ہم چاہتے ہیں کہ ایک الگ قوم حاصل کریں، کہا کیوں؟ کہا in which we live in a separate، کہ کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں الگ زندگی کے اصول گزار سکیں، الگ زندگی کے اصول گزار سکیں۔ اور آخری دنوں میں مرض آپ کو ٹی بی کا لاحق ہو گیا تھا۔ آپ کو اکثر پتا ہے کہ جن کو ٹی بی کا مخفف بھی ٹیوبرکلوزز ہوتا ہے، جب یہ سانس کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور پھر کھانسی آتی ہے، بلغم آتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ٹی بی۔ اسی لیے ٹی بی ہاسپٹل میں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ تھوکنا منع ہے، نہیں تھوکنے دیتے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح وہ تھا جو صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک ہمارے بارے میں سوچتا رہا۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ یہ تو ایک کہانی ہے، جس کو بھی ہم کھنگال لیں نا وہ الگ الگ ہیرا نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال کی کہانی ہم اگر کھنگال لیں، ایک درخت ہے، اس کے نیچے بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر آپ سبق کیا دے رہے ہیں؟ اپنے نظموں سے، اپنے نغموں سے ایک سبق دے رہے ہیں۔ کہا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، اگر ہو ذوق یقین تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ کسی نے کہا چلتا رہنے دے، چلتا رہنے دے، علامہ اقبال ایسے کہا نہیں، غلامی میں کچھ نہیں ہو سکتا، غلامی میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور وہی ہوا کہ جب خطبہ الہ آباد ہوا 1930 کو، علامہ اقبال جب گئے تو بانگے دہل کہا اب سن لو، کہا پاکستان تو بن کے ہی رہے گا، پاکستان بن کے رہے گا۔ اور ایسے نہیں بنا، اگر کوئی بزرگ ایسا ہو جس کی عمر 80-90 سال ہو، کبھی اس کے پاس ہم بیٹھے تو صحیح، کبھی اس کی کہانی ہم سنے تو صحیح کہ بابا جی بتاؤ جب پاکستان بنا تو ایسے ہی بن گیا۔ کہ آج جو لوگ، وہ نوجوان طبقہ جو اپنی بائکوں کے سلنسر نکال کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان کی آزادی کا ہم جشن منا رہے ہیں، یا وہ طبقہ جو باجے لے کر اور شور و غل کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان بن گیا، ارے پاکستان ایسے نہیں بنا، اس میں ہزاروں ماؤں کا سہاگ شامل ہے، اس میں جنہوں نے اپنے شوہروں کو آزادی کی راہ میں قربان کر دیا، اس میں ہزاروں بہنوں کا، اس میں اس کی عزت شامل ہے۔ نہیں تو وہ داستان بھی یاد ہے کہ بزرگ بتاتے ہیں، کہا کہ جب ہم ریل گاڑی میں آ رہے تھے اور جب سکھوں نے حملہ کیا، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا یہ باپ کا بیٹا بیٹھا ہے، انہوں نے نہیں یہ دیکھا کہ یہ اس کی بہنیں بیٹھی ہیں، بلکہ تلواروں کی نوک کے اوپر گودوں سے بچوں کو پکڑ کر اس نوک پہ بچوں کو اچھالتے رہے اور کہتے رہے بتاؤ تم پاکستان کے تم حامی تھے۔ یہ ان ماؤں کا حوصلہ ہے، ہم نے کچھ دیا ہی نہیں نا، اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس آزادی اس کا نام ہے۔ آزادی اس کا نام نہیں ہے، آزادی اس کا نام نہیں ہے۔ ہماری ہی بیٹیوں نے، ہماری ہی بہنوں نے کنووں میں چھلانگیں اس لیے لگا دی کہ مرنا قبول ہے، اپنی عزت بچانا ضروری ہے۔ اس پاکستان کی آزادی میں ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا، ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے، تب پاکستان بنا ہے۔ نہیں تو بزرگ کہتے ہیں ہم تو اکیلے آئے تھے، ہم تو اکیلے آئے تھے۔ کہا لیکن نہ میرا بھائی ساتھ رہا، نہ میرا بیٹا ساتھ رہا، ادھر سے لائے کیا ہیں؟ ایک چند کپڑے لائے ہوں گے، یہ پاکستان ہے۔ اس پاکستان کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کا خاص فضل ہے، اور اس میں
ہمارے علماء کرام کی قربانیاں شامل ہیں، اس میں ہماری ماؤں کی قربانیاں شامل ہیں، اس میں ہماری بیٹیوں کی، ہماری بہنوں کی۔ ہم ذرا تصور تو کریں یار کہ اگر ہماری ماں پاس بیٹھی ہو اور کوئی آئے اور حملہ کر دے، ہماری ماں کے پیٹ میں اگر چاقو کھبو دے، ہمارے اوپر کیا گزرے گی؟ ہم تیش میں آ جائیں گے، ہم یا مر جائیں گے یا اس کو مار دیں گے۔ یہ پاکستان کے اوپر یہ قربانیاں، یہ ظلم و ستم یہ ڈھائے گئے ہیں، اور تب آ کے یہ آزادی نہیں ہے کہ سلسلہ نکال لیں۔ یاد رکھیں، جتنے بھی ہم تاریخ پڑھتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ یہ تو ہمارے حکمران لیتے نہیں نا۔ اگر یہ لے لیں تو اصل میں ہم نے اس کو یہ بنا لیا ہے کہ شاید یہ دینی ایک وہ نعرہ بن چکا ہے۔ یہ دینی نعرہ نہیں، یہ نعرہ وہ ہے جو قائد اعظم نے لگوایا، یہ نعرہ وہ ہے جو علامہ اقبال نے لگوایا، یہ نعرہ وہ ہے جو مولانا ظفر علی خان نے لگوایا، یہ نعرہ وہ ہے جو لیاقت علی خان نے لگوایا، نعرہ وہ ہے جو مولانا عبدالستار خان نیازی نے لگوایا۔ یہ نعرہ وہ ہیں، جتنے ہمارے بزرگ ہیں ان کو پھول لیں، یہ نعرہ ان کا نعرہ ہے۔ کیا کہا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور حکومت کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان تو لیا ہی اس وجہ سے گیا تھا کہ یہاں پر آزاد طریقے سے ہم زندگی گزار سکیں۔ پاکستان لیا ہی اس لیے گیا تھا ہم آزاد طریقے سے مسجدیں بھر سکیں۔ پاکستان اس لیے لیا گیا تھا ہم آزاد طریقے سے یہاں پہ صوم و صلات کے پابند ہو جائیں۔ کہاں پہ ہماری مسجدیں بھری ہیں؟ کہاں پہ نماز کی پابندی ہوتی ہے؟ کہاں پہ روزوں کا وہ پورا ایک منظر ہوتا ہے؟ کہاں پہ زکوٰۃ کے بارے میں شور و غل ہوتا ہے؟ نہ وہ زکوٰۃ کے احکام رہے، نہ ہماری مسجدیں بھری، نہ ہمیں روزوں کا خیال رہا، نہ ہمیں بچوں کی تربیت کا خیال رہا۔ یہ کیا ہے؟ آزادی کا مطلب یہ نہیں تھا۔ آزادی کا مطلب یہ تھا کہ ہم جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزار سکیں، یہی اصل میں آزادی تھی۔ اور اگر ہم یہ تاریخ پڑھتے ہیں، اگر ہم یہ اشعار پڑھتے ہیں جو مولانا ظفر علی خان کے مستقبل کی جھلک، اور یہ ایف اے کی اردو میں یہ ایک باقاعدہ نظم ہے، اور یہ پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے لکھی اور کہا کہ بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی فضائے قدس میں۔ اب یہ انگریز کو بھی بتا رہے تھے، اب یہ ہندوؤں کو بتا رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے، کہا ہم جب آزاد ہو گئے نا تو پھر بجلیاں یہاں پہ نہیں کڑکیں گی، بلکہ ہمارے نوجوانوں کی بجلیاں آسمانوں پہ بھی کڑکیں گی۔ کہا بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی فضائے قدس میں، حق عیاں ہو جائے گا، باطل نہا ہو جائے گا۔ کہا جو باطل ہے وہ چھپ جائے گا، جھوٹ ختم ہو جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی ختم ہو جائے گی، بڑوں کی عزت شروع ہو جائے گی۔ کہا حق واضح ہو جائے گا اور باطل چھٹ جائے گا۔ اور آگے کہا کہ پھر نئے محمود ہوں گے حامی دین متین۔ کہا جب پاکستان بن جائے گا نا تو ہماری ہی مائیں محمود غزنوی جیسے بیٹے جنیں گی۔ جب پاکستان بن جائے گا ہماری ہی مائیں محمد بن قاسم اور خالد بن ولید جیسے سپہ سالار جنیں گی۔ کہا بچہ بچہ۔ اب ہے آزادی، اب نظم لکھنا کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت جب ہندو آ کے باہر دروازوں پہ دستک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اس گھر میں مسلمان کا بچہ ہے ہم اس کو پکڑ کے اس کو سنسار کر دیں گے، ہم اس کو مار دیں گے، اس حالت میں یہ باتیں کہنا، کہا پھر نئے محمود ہوں گے حامی دین متین۔ بچہ 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 غیرت علب پہ ارسلہ ہو جائے گا۔ اور آگے کہا کہ ڈھائی جائے گی بنا۔ کہا او یورپ، او امریکہ، او روس، تم آج بڑے بڑے بنتے پھر رہے ہو، یاد رکھو جب ہم آزاد ہو جائیں گے نا تو ہمارے بچے کیا کریں گے؟ ڈھائی جائے گی بنا یورپ کے استعمار کی۔ کہو یورپ، تیرا جو ہمارے اوپر جو رنگ و روغن ہے، جو عیش ہے، جو تو نے فتنہ پھیلایا ہوا ہے، ہماری قوم ڈھا دے گی۔ ایشیا اپنے آپ کا حق کا پاسباں ہو جائے گا۔ اور آگے کہا ہم کو سودا ہے غلامی کا، آزادی کی دھن چند ہی دن میں ہمارا امتحان ہو جائے گا۔
یہ پاکستان بنایا اس لیے تھا، ہمارے اسلاف کہتے تھے اس پاکستان سے محمود غزنوی پیدا ہونا چاہیے، اس پاکستان سے محمد بن قاسم پیدا ہونا چاہیے، اس پاکستان سے طارق بن زیاد پیدا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے بچے اگر ہاتھوں میں باجے لے کر اور سنسا نکال کر اگر اس کو آزادی کہتے ہیں، یہ محمود غزنوی نہیں ہو سکتے، یہ محمد بن قاسم نہیں ہو سکتے، یہ طارق بن زیاد نہیں ہو سکتے۔ طارق بن زیاد تبھی بنیں گے جب ماں بچے کو دودھ پلائے گی اور وہ قرآن و سنت کی تلاوت کرے گی۔ اور علامہ اقبال کے ساتھ ایک اور تھا جس کا نام حفیظ جلندری، جن کا مزار یہ یادگار میں ہے، چھوٹا سا مزار ہے، اور انہوں نے تو کیا کمال کیا۔ کسی نے آپ کو آ کے جھنڈا دیا پاکستان کا، اور پاکستان کا جھنڈا لے کے آپ نے چوما اور اس جھنڈے کو تکتے ہی رہے۔ کسی نے کہا کہ فی جلندری صاحب اس جھنڈے نے چومنا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ حیرت سے تک کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ اس کے اندر یہ جو تارے کے ساتھ جو ہے چاند، کہا یہ مجھے کچھ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا سانو تو نہیں کہن لیا، فی جلندری صاحب تہنوں ہی کہن لیا ہے کہ چند تہنوں کو جو کہن لیا ہے۔ کہا ہاں یہ مجھے پکار رہا ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے، میرے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ کہا کیا؟ تو کہا کہ یہ استقلال کا پرچم، یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم ہے، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم ہے۔ یہ پرچم کوئی عام پرچم نہیں ہے، یہ پرچم صرف خالی 14 اگست کا پرچم نہیں ہے دوستو۔ ہم اپنے بچوں کو جھنڈیاں لے کے دیتے ہیں، اچھی بات، ہم اپنے بچوں کو بیج لگا کے دیتے ہیں، اچھی بات، ہم اپنے چھتوں پہ جھنڈے لگاتے ہیں، اچھی بات، میں کون سے انکار کر رہا ہوں۔ لیکن جیسے 14 اگست کی شام ہوتی ہے وہی جھنڈیاں اتر جاتی ہیں، وہی بازاروں میں گھوم رہی ہوتی، وہی نالیوں کی زینت بن جاتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ جیسے اگلا دن آیا، ادھر تو 15 اگست ہے، وہ تو 15 اگست کو آزادی بناتے ہیں، ہماری 15 اگست کو آزادی تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ دیکھ لے، یہ تو وہ قوم ہے 14 اگست کو جھنڈے تو لہراتی ہے، 15 اگست کو اگر جھنڈا گر جائے تو گرا کا گرا رہ جاتا ہے، اگر بیج اتر جائے بیج اترے کا اترا رہ جاتا ہے۔ اگر ہمارے بچوں نے زیادہ نہیں اس آٹے کی گوند کے ساتھ اگر وہ جھنڈیاں لگائی، اچھی بات ہے، لیکن جھنڈیاں اگلے دن کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے صحن میں ایک جھاڑو پھرتا ہے، پھر وہ پورا کرکٹ کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے دوستو، اس کو آزادی نہیں کہتی۔ ہم اپنے پرچم سے سیکھیں، یہ وہ پرچم ہے کہ اگر شہید کو اس کے کفن بنا کے اس کو دیا جائے، ساری عمر اس کا خاندان اس ناز پہ جیتا ہے کہ میں وہ ہوں شہید کی بیوہ کہ جس کے شوہر کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا گیا ہے۔ یہ کوئی عام پرچم نہیں، یہ وہ پرچم ہے کہ اگر ہمارے کھلاڑی اگر غیار قوم میں اگر جیتتے ہیں، سب سے پہلے پاکستانی پرچم اٹھاتے ہیں۔ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ نے باہر کے ملکوں میں بھی سفر کیا ہوگا، میں نے تو صرف سعودی عرب گیا تھا عمرے کے لیے، وہاں پہ ایک چیئر چاہیے تھی، انہوں نے پہلی بات یہ پوچھی، انہوں نے کہا آپ پاکستانی ہو؟ میں نے کہا کہ انہوں نے نام نہیں پوچھا، انہوں نے ذات نہیں پوچھی، انہوں نے قوم نہیں پوچھی، کہا کہ میں پاکستانی ہوں۔ کہا یہ لے جاؤ، مجھے ایک سمجھ آ گئی، کہا اپنا تو اپنا بندہ باہر جاتا ہے نام اس کا ختم ہو جاتا ہے، شناخت اس کی ختم ہو جاتی ہے، چودھری ہیں تو ہم یہاں پہ، ملک ہیں تو ہم یہاں پہ، آرائی ہیں تو ہم یہاں پہ، ہم جس بھی برادری کے ہیں جس بھی قوم کے ہیں ہم یہاں پہ، باہر کوئی ملک میں آپ کو نہیں پوچھے گا آپ ملک صاحب ہیں، آپ چودھری صاحب ہیں، آپ آرائی صاحب ہیں، ایک ہی بات پوچھیں گے کہ آر یو مسلم یا آر یو پاکستانی، آپ پاکستانی ہو؟ ایک جواب ہے یس اینڈ نو، ہاں یا نہ، باقی کام بات کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، اسی کے نام پہ ہم جی رہے ہیں۔ اور آگے کہا کہ حلالی خنجر، کہا یہ جو چاند ہے، کہا یہ حلالی خنجر ہے، حلالی خنجر، حلالی خنجر انگشت شہادت، انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو، کہا چاند سے ایسے لگتا ہے یہ جو چاند ہے یہ خنجر ہے، کہا کس کا؟ کہا خالد بن ولید کا۔ اس پاکستانی جھنڈے پہ حفیظ جلندری
جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا، جنہوں نے پاکستان بنایا. ظاہر ہے بنانے والے ہی ہمیں اچھا بتا سکتے ہیں نا، میں تو نہیں بتا سکتا. بنانے والے ہی، کہانی بنانے والے وہی صحیح بتا سکتے ہیں اس کی اصل کیا ہے. کہا کہ آگے کہا کہ حسین ابن علی کے اسوہ مردانہ کا پرچم. کہا اس جھنڈے کو دیکھے تو اس میں حضرت امام حسین نظر آتے ہیں. اس جھنڈے کو دیکھیں تو اس میں ہمیں حضرت امام حسین نظر آتے ہیں. کہا برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم، اور کہا یہ محمد بن قاسم کے سہود جود کا پرچم، یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم. کہا جتنے بڑے ہیں کہا یہی پرچم ہے. اس پرچم کی ہم رکھوالی کر لیں. رکھوالی اس صورت میں نہیں صرف ہوگی کہ صرف یہاں پہ لگا کر. اس پاکستان کو جو بنانے کا مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا ہمیں سیپریٹ اسٹیٹ ملے، ہمیں الگ مملکت ملے، اور اس کا نام بھی پاکستان کا کیا ہے؟ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ نام ہے. سب سے پہلے اسلام آتا ہے، پھر جمہوریہ آتا ہے، پھر پاکستان آتا ہے. تین یہ جو لفظ ملے تو پھر یہ پورا ہوتا ہے. لیکن آج ہم دوسروں کی، آج جس کو بھی پوچھ لیں بیٹا ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا ہے، اس کو ایسے کرو، اس کو باہر کے ملک بھجوا دو. جتنے سمجھدار ہیں سارے باہر بھجوا دو، جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں سارے باہر بھجوا دو. پھر یہاں پہ کس نے رہنا ہے؟ ڈاکٹر اچھا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ میں باہر جا رہا ہوں. اچھا زیادہ سے زیادہ یہ کہ بھئی یہاں پہ سکوپ نہیں ہے. بھئی سکوپ نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو چھوٹا جب تم تھے ہمارے اسکولوں میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ وہ لپے آتی ہے، بولے لپے آتی ہے، یہی پڑھتے ہیں نا. میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، ہمارے بچے جن کے بچے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. روزانہ صبح اسمبلی سے پہلے یا اسمبلی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک دعا پڑھتے ہیں. وہ علامہ اقبال کی دعا ہے. وہ کیا ہے کہ لپے آتی ہے دعا بن کے، تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. کہا یا اللہ میں شمع کی طرح ہو جاؤں اور میری جو زندگی ہے نا وہ اس اسلام کے لیے وقف ہو جائے. اور آگے کہا کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. اب دعا دیکھیں سارے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے. ہم 10 سال پڑھتے ہیں اسکول میں، 13 سال پڑھتے ہیں، 14 سال پڑھتے ہیں. وہاں پہ ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور روزانہ صبح یہ دعا کرتے ہیں کہ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اور کہا کہ دعا کس طرح علامہ اقبال نے سکھائی. کہا کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. کتنے ہیں کہ جو غریبوں کی حمایت کرتے ہیں؟ کوئی اسکول ایسا نہیں ہے معذرت کے ساتھ جہاں پہ دعا نہیں پڑھائی جاتی. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا. میں نے ایک فیملی کو جانتا ہوں، اس نے کہا جی میرا بچہ اس کے ساتھ نہ بیٹھے. میں نے کہا یہ شرارتی بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ نہ بیٹھے، یہ شرارتیں بھی نہیں کرتا اتنی اور سمجھدار بھی بڑا ہے، اس کے ساتھ کیوں نہ بیٹھے؟ اس نے کہا سر جی بات یہ ہے یہ غریب ہے، میرا بچہ امیر ہے، اگر اس کے ساتھ بیٹھے گا تو میرے بچے کا نا مزاج ذرا الگ سا ہے. میں نے کہا واہ. صبح میں نے کہا آپ کے بچے نے دعا مانگی ہے، اس کی دعا قبول ہو رہی ہے. اس نے دعا یہ مانگی ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا. کہا درد مندوں سے محبت کریں گے تو پھر یہ بچے بڑے ہو کے غریبوں کی حمایت کریں گے. پھر یہ بچے، پھر ہم سوچتے ہیں یہ غریب کے سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھتے اس لیے نہیں ہے. نہ تربیت کی اسکول والوں نے، نہ تربیت کی گھر والوں نے، نہیں تربیت کی. کتنا ہی اچھا ہوتا. ہم تو صرف گفتار کے غازی بنے ہیں معذرت کے ساتھ، صرف باتوں سے، بس باتوں سے. اقبال نے کہا تھا، کہا اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. ہم نے اپنے بچوں کو گفتار کا غازی ماشاءاللہ سے بنا لیا. ہم اپنے بچوں سے کلمہ طیبہ سنتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی اچھی بات. ہم اپنے بچوں سے نماز سنتے ہیں، سننی چاہیے، بڑی اچھی بات. ہم اپنے بچوں سے لپے آتی بھی سنتے ہیں تو بڑی اچھی بات. لیکن وہ سنانے کی حد تک، ہم سننے کی حد تک. پریکٹیکل کوئی نہیں ہے.
اور آگے کہا کہ میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو۔ یہ بچوں کی دعائیں کیوں نہیں لگ رہی؟ بچوں کی دعائیں کیوں نہیں لگ رہی؟ بچے دعا کر رہے ہیں، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، اور کہہ رہے کہ میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو۔ مجھے بتائیں، ایک دن کی بات نہیں، ایک سال میں جتنے مہینے ہوتے ہیں بچہ پلے سے لے کر میٹرک تک یہی دعا پڑھتا ہے، کیا؟ میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو، نیک راہ جو ہے اس پہ چلانا مجھ کو۔ یہ دعا ہے۔ ہم نے اس دعا کو کبھی سمجھا ہی نہیں، اور دعا پڑھنے کے بعد میٹرک کے بعد وہی اسٹوڈنٹ بعض کو کھڑا ہوتا ہے اور گاڑیوں کے شیشے توڑتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں کالج میں پڑھا ہوں۔ کون سی برائی سے بچے ہو؟ کون سی غریبوں کے اوپر تم نے ہاتھ رکھا ہے؟ اب وہی بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا تو کس طرح کا بنے گا؟ وہی بچہ بڑا ہو کے پولیس افسر بنے گا تو کیسا بنے گا؟ وہی بچہ بڑا ہو کے اگر بریسٹر بنے گا، وکیل بنے گا، جج بنے گا، کسی بھی عہدے پہ، کسی بھی مقام پہ پہنچے گا، وہ اسلام کی خدمت نہیں کر سکتا۔ دوستو، آج بچے آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس ہیں، 8 گھنٹے سکول میں گزارتے ہیں، باقی وقت آپ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ باپ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اپنی بیگم کو کہتا ہے تم ذرا دیکھ لیا کرو، تمہیں پتا ہے میرا آفس کتنا مصروف ہوتا ہے۔ اور نہ میرے بھائی، جن کے لیے کرتا ہے وہ تیری اولاد ہے، جن کے لیے کرتا ہے وہ تیری اولاد ہے۔ کل جب تیری اولاد تیرے سامنے آنکھیں پھاڑ کے کھڑی ہو جائے گی، تب تمہیں پتا چلے گا کہ تم نے اس کو وقت کیوں نہیں دیا۔ آپ بڑے مصروف ہیں، اچھی بات، لیکن اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں سے پوچھا کریں بیٹا آج تم نے جو دعا پڑھی ہے وہ کیا پڑھی ہے؟ وہ بچہ کہے گا ابا میں نے یہ پڑھا ہے، کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے کہ یا اللہ میری زبان پہ ایک سوال ہے کہ میری زندگی شمع کی طرح بن جائے، مجھ سے کسی کو دکھ نہ ہو، میں ماں باپ کا فرما بردار بھی بن جاؤں، میں بڑوں کا ادب کرنے والا بھی بن جاؤں، میں بزرگوں کا احترام کرنے والا بھی بن جاؤں۔ آج دادا ابو اپنے پوتے کو آواز دیتا ہے، پوتے کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ آج بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو دوائی کے لیے آواز دیتا ہے، بیٹے کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ آج چند بیٹے مل کر کہتے ہیں اس کے تو 4 بیٹے ہیں، دوائی بھی میں لے کے آؤں، میں باپ کا میں بھی خیال کروں، باقی 3 بھی تو ہیں، وہ دوائی کیوں نہیں لا کے دیتے؟ مجھ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا قاری صاحب آپ سیانے ہو، آپ انصاف کریں۔ میں نے کہا بتائیں، جتنا کو ہو سکا میں کروں گا۔ کا انصاف یہ ہے میرے ابا جی کے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، ایک میں بھی اس میں شامل ہوں، 3 باقی بھی ہیں۔ تو کہا کہ مجھے ایک انصاف سے بات بتائیے گا۔ کہا ابا جی دوائی کا بھی کہتے تو مجھے کہتے ہیں، کپڑوں کا بھی کہتے تو مجھے کہتے ہیں، جوتوں کا بھی کہتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں، اگر کسی جگہ جانا ہے تو مجھے کہتے ہیں، مہمان آنا ہے تو مجھے کہتے ہیں، اگر گھر میں کوئی چیز کھانے کو دل کرتا ہے کہ بیٹا آج میرے سیب کھانے ہیں تو مجھے کہتے ہیں۔ کہا قاری صاحب انصاف سے بتائیے گا۔ انصاف یہ نہیں ہے کہ باقی 3 بھی لا کے دیں، باقی بھی سیب لا کے دیں، باقی بھی دوا لا کے دیں، باقی بھی یہ کام کریں، باقی بھی یہ کام کریں، مجھے کیوں انہوں نے پھنسایا ہوا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا اللہ کا شکر کیا کر، جس دن یہ تم سے بھی دوائی مانگنا چھوڑ دیں گے نا، پتہ قدر باپ کی تب تمہیں چلے گی۔ جس دن یہ پھل مانگنا تمہیں چھوڑ دیں گے، قدر باپ کی تب پتہ چلے گی، جب لوگ کہیں